اندر غالباً علامہ اقبال کا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی کے اندر توبہ کی زندگی بسر کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے۔ وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، بڑھاپے کے اندر تو ظالم بھیڑیا بھی نیک بن جاتا ہے۔ تو جوانی کی زندگی ایسی ہے جس میں انسان اگر طہارت، اللہ کی عبادت، اس کے ذکر میں دل لگاتا ہے تو اللہ کو وہ بہت محبوب اور پیارا لگتا ہے۔ اس کی مثال بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ کیوں تو سارے صحابہ آسمان کے ستارے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے ہے، لیکن چند نوجوان ایسے تھے جن کی زندگی دوسرے نوجوانوں سے منفرد تھی۔ ان کی جوانی بھی پاکیزگی میں انتہاؤں تک تھی۔ ان میں سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت معاذ بن جبل، ایسے کئی نوجوان آتے ہیں جنہیں رسول اللہ فقط اس بنیاد پہ محبت کرتے تھے کہ یہ جوانی کے اندر بھی ان کی زندگی بڑی پاکیزگی میں گزر رہی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سوچ نصیب فرما دے۔ میرے عزیز بھائیو، آگے عرض کرنے سے پہلے ایک کلیہ سمجھا دوں۔ شریعت اسلامی کے اندر دو لفظ ہیں جو پورے ہماری اسلامی سلطنت، اسلامی جو عمارت ہے اس کی بنیاد ان پہ ہے۔ وہ دو لفظ ہیں الترغیب والترہیب۔ الترغیب کا مطلب ہے کسی بات کی رغبت دینا تاکہ وہ کام کرے، یعنی فضائل عبادات کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ بیان کیا جائے تاکہ لوگ رغبت کر کے اس رستے پہ چلیں۔ دوسرا ہے والترہیب۔ ترہیب کا مطلب ہے ڈرانا کہ اگر یہ کام کیا تو یہ سزا ملے گی۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پہ انسان جو ہے برائی سے بچتا ہے اور نیکی کے رستے پہ چلتا ہے۔ تو یہاں ان 7 لوگوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد بھی الترغیب، رغبت دینا ہے تاکہ ہمارے دل میں ایک شوق پیدا ہو کہ ہم بھی اس رستے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، کیونکہ بعض اوقات جب انسان غلطی کرتا رہتا ہے، جاننے کے باوجود وہ صحیح رستے پہ نہیں آتا، تو پھر اللہ ناراض ہو کے جو کام کرتے ہیں وہ کسی انسان کی بد نصیبی یا بدبختی کے لیے بہت بڑا ہے۔ جب انسان کے سامنے سارا سکیچ موجود ہے، حرام و حلال موجود ہے اور اس تمیز کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی نہ وہ حرام کو دیکھتا ہے نہ حلال کو، تو پھر اللہ کہتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، میں اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہوں۔ پھر اسے ساری باتیں سمجھ آتی ہیں، نہیں کوئی بات سمجھ آتی تو دین کی بات سمجھ نہیں آتی، اچھائی اور خیر کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ ایسا بد نصیب کسی کو نہ بنائے۔ آپ سورۃ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں، پہلے اہل ایمان کی کچھ صفات کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو کفر کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جو لوگ کفر کی زندگی بسر کرتے ہیں، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب کسی انسان کی کیفیت یہ ہو تو پھر اللہ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم میں سے کوئی ایسا بد نصیب نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جب ڈرانے اور نہ ڈرانا کسی انسان کے لیے برابر ہو جائے، پھر میں مہر لگا دیتا ہوں۔ ختم اللہ علی قلوب، اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہوں۔ وعلی سمعہم، اس کے کانوں پہ مہر لگا دیتا ہوں، بات سنتا تو ہے لیکن اسے ایکسپٹ نہیں کرتا۔ وعلی ابصارہم، آنکھوں پہ مہر لگا دیتا ہوں، دیکھتا سب کچھ ہے لیکن اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتا۔
اولئک لہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، تیسرا وہ شخص جسے اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی ان کلمات کے ساتھ کی، کہا وَالرَّجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد میں معلق ہوتا ہے، لٹکا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد سارا دن وہ اسی بات کا منتظر رہا کہ کب ظہر کا وقت ہو، میں روز ظہر کے لیے جاؤں۔ ظہر کی نماز پڑھی تو پھر اس کے دل میں یہی بار بار گھڑی کی طرف آنکھ جاتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں عصر کے لیے جاؤں۔ اس کا دل ہر وقت معلق ہے مسجد کے ساتھ۔ اور ایسا کون کرتا ہے؟ میرے عزیز بھائیو، ہم زندگی میں یا کوئی ملازمت کرتا ہے، یا تجارت کرتا ہے، یا زراعت کرتا ہے، یا صنعت کاری کرتا ہے، اللہ کاموں پہ ہمیں منع نہیں کرتا۔ جو زندگی کی عقائیاں ہیں آپ کام کریں، اپنے معاش کو تلاش کریں، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جتنی چاہے محنت کریں، اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو وقت اللہ کے لیے مختص ہے اس میں اللہ چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں رجال، تجھے بندوں میں کون سے بندے پسند ہیں؟ یہاں بظاہر تو مردوں کا نام ہے، لیکن خواتین و مرد دونوں یہاں آتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، مجھے بندوں میں، انسانوں میں وہ انسان پسند ہیں جن کی تجارت، جن کی خرید و فروخت، جن کی ملازمت، جن کی مصروفیات انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں کرتے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، نہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، نہ نماز سے غافل ہوتے ہیں، نہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے غافل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسا کرے گا کون؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس کے دل میں اس دن کا خوف ہے، ڈر ہے، اس دن دل پھٹ جائیں گے، حلق میں آ جائیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے نا، یجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تو اس نے بہت اچھا کام کیا ہے نا، اپنا کام کہ اس سے کوئی غرض نہیں، وہ کرو جو مرضی کرو، لیکن جب میرے ساتھ معاملہ ہو تو سب کچھ چھوڑ دو، کیونکہ تمہیں زندگی بخشنے والا میں، تمہیں عزت عطا کرنے والا میں یعنی اللہ رب العزت، اور تمہیں رزق دینے والا میں، اور معاشرے کے اندر ایک مقام عطا کرنے والا میں، تو جب میری باری آئے تو فراموش کر دو یہ۔ جب میرا وقت آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے بیان کی گئی ہو، اور بیان کرنے والے رسول اللہ کہیں کہ میرے رب نے مجھے کہا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے، اب میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، یعنی جب میری عبادت کا وقت آ جائے سب کام چھوڑ کے فارغ کر لے اپنے آپ کو۔ اس کے بدلے میں تمہیں کیا دوں گا؟ تیرے دل کو رعنائیوں سے بھر دوں گا، تیری مفلسی کا سدباب کروں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں طرح طرح کے تفکرات میں مبتلا کر دوں، اور تیری مفلسی کا کوئی حل نہیں ہوگا، پیسے ہوں گے بھی بھوک نہیں مرے گی۔ تو اس لیے اللہ کے پسندیدہ بندے جو ہیں وہی ہیں جو اللہ کے گھروں کے ساتھ اپنے دل کو معلق رکھتے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔
یجزیہم اللہ احسن ما عملوا، جو بہترین کام کیا ہے نا اس کا بدلہ دوں گا. کیا؟ فیزیدہم من فضلہ، اپنا فضل تم پہ اور زیادہ کروں. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق اللہ کے پاس ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. تو تیسرا خوش نصیب کون ہے؟ جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ معلق ہے اور جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں. الحمدللہ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے گھروں کو آباد کیا. آپ نماز جمعہ کے لیے اللہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، آپ نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے کسی گھر میں سے کسی گھر میں جاتے ہیں، وہاں اللہ کے سامنے قیام، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں. ان کے متعلق، ان کی تعریف و توصیف کے متعلق سورۃ توبہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ ہمیں بھی ایسا نصیب عطا کر دے. تو اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کر، ایک معنی اس کی تعمیر ہے، ایک معنی جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتا ہے. اللہ کی مسجدوں کی آبادی آپ ہیں، اللہ کے گھر کی رونق آپ ہیں. اگر یہ آپ کے خوبصورت چہرے اللہ کے گھر میں نہ ہو، ایک ویران ہے. آپ کی وجہ سے اللہ کے گھروں کی رونق ہے. اللہ کے گھروں کو رونق کیجئے. تو اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھروں میں کی آبادی وہی کرتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتا ہے، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں. فَعَسَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ان قریب میں اسے بدلہ دوں گا. کیا؟ اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہی تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں. پھر میرے عزیز بھائیوں، آپ بھی کوئی اپنے گھر سے وضو کر کے آیا، کسی اللہ کے گھر میں آ کے وضو، بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ کے اپنے گھر سے انسان پاکیزگی اختیار کر کے وضو کر کے اللہ کے گھر کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان توضأ فی بیتہ، جس بندے نے اپنے گھر میں اچھے طریقے سے وضو کیا، وَأَحْسَنَ الْوُضُوء، بہت اچھے طریقے سے، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدِ، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اللہ کے گھر مسجد میں حاضر ہوا، فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، یہ شخص حقیقتاً اللہ کا مہمان بن گیا. وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرَ، اور پھر میزبان پر حق ہو گیا، لازم ہو گیا کہ وہ اپنے مہمان کی عزت بھی کرے اور اس کی بات کو سنے اور پہ فیصلہ بھی کرے. یہ بات بہت خوبصورت ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے اچھا وضو کر کے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آتا ہے تو وہ حقیقتاً اللہ کا مہمان بن جاتا ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھیے، آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس وقت اللہ کی مہمانی میں بیٹھے ہوئے. آپ اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنی سوچ سے اللہ رب العزت سے جو سوال کریں گے، اللہ نہ صرف اس سوال کو سنیں گے ہی نہیں، انشاءاللہ اس پہ فیصلہ بھی فرمائیں گے آپ. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے، یہ نہیں کہ کبھی کبھار ہمارا آنا ہو. اس طرح کے عموماً بھائیوں سے سوال کیا جائے، بہنوں سے سوال کیا جائے نماز کے متعلق، 2 نہیں پڑھ سکتے 3 پڑھ لیتے ہیں، 2 پڑھ لیتے ہیں 3 نہیں پڑھتے، یا 4 پڑھ لیتے ہیں 1 نہیں پڑھتے. طریقہ نہیں. یہ 5 نمازیں ایک چین ہے. یہ گلے کی مالا تب بنے گی اگر اسے 5 کو جوڑیں گے. اگر اسے توڑ دیں گے تو یہ آپ کے گلے کی مالا نہیں بن سکے گی. تو اس لیے ضروری امر ہے، اگر ہم اللہ کے عرش کا سایہ چاہتے ہیں، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا،
تو پھر ہمیں اللہ کے گھروں میں اپنے دل کو معلق کرنا اور انسان کے اندر یہ اضطراب پیدا ہونا چاہیے۔ کوئی ایک نماز کو ادائیگی کے بعد اپنے گھر میں گیا ہے، اپنے کاروبار میں، اپنے دفتر میں، اپنی دکان پہ، اپنی فیکٹری کے اندر، تو اس کے اندر یہ تڑپ ہو بار بار کہیں عصر کا وقت نہ گزر جائے، کہیں مغرب کا وقت نہ گزر جائے، کہیں عشاء نہ میری فوت ہو جائے۔ اگر اس کے دل کی کیفیت یہ ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کی زبان مطہرہ سے بتایا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں کی محبت نصیب فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے 662 نمبر، من غدا الی المسجد وراہ اعد اللہ له نزولہ من الجنت کلما غدا او راح۔ جو شخص صبح یا شام اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے، اس کے حاضر ہونے میں اللہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اعد اللہ له نزولہ من الجنہ، اللہ جنت کے اندر اس کی مہمانی تیار کرتا ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ ظہر کے لیے تشریف لائے، آپ عصر مغرب اور عشاء کے لیے تشریف لائے، آپ کا یہ آنا اللہ رب العزت پر لازم فرما دیتا ہے، اعد اللہ له نزلہ من الجنہ، اللہ آپ کے لیے جنت کے اندر آپ کی مہمانی کو تیار کر۔ اس سے زیادہ خوش نصیب کون انسان ہو سکتا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے گھروں میں نہ آنا، نماز کو نہ ادا کرنا، یہ بد نصیبی ہے۔ اللہ رب العزت ایسا بد نصیب کسی مسلمان کو نہ بنائے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلما غدا او راح، کہ تمہیں چاہیے کہ صبح شام اللہ کے گھروں میں حاضری دیا کرو تاکہ اللہ رب العزت تمہارے لیے مہمانی تیار فرمائے۔ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ بات یاد رکھیں، رات اگر چاند نہ ہو تو اندھیری ہوتی ہے۔ کبھی کیونکہ اب لائٹ کا زمانہ ہے تو لائٹوں نے ہم رات کو بھی چاندنی بنا دی، لیکن اگر لائٹ چلی جائے تو اپنے گھر کے اندر قدم اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ دروازہ کدھر ہے، میں نے جانا کدھر ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا۔ وہ اندھیرے کے اندر اپنے گھر کے اندر بھٹک جاتا ہے۔ تو جس میدان کی لمبائی چوڑائی کا پتہ ہی نہیں ہے اور اس میں روشنی بھی نہیں ہوگی، اور روشنی کس کو عطا ہوگی؟ جو صاحب ایمان ہو۔ والذین آمنوا معه نورهم يسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اہل ایمان کو وہ نور، وہ روشنی نصیب ہوگی، وہ اہل ایمان جو اللہ کے گھروں میں حاضر ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو اندھیروں کے اندر اللہ کے گھروں میں نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، بالنور، نور کی، التام یوم القیامہ، مکمل جو قیامت کے دن اسے عطا ہوگا۔ مکمل کا کیا مطلب؟ منافق لوگ جو اللہ کے ساتھ دنیا میں مذاق کرتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ یہ مذاق کرے گا، انہیں نور دیا جائے گا، یہ اس نور کی روشنی میں بھاگیں گے جنت کی طرف، اچانک اندھیرا چھا جائے گا، یہ بھول بھلیوں میں الجھ جائیں گے، پھر روشنی ہوگی، پھر اپنے رستے پہ چلیں گے، پھر روشنی کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن جو صبح اور شام اللہ کے گھروں میں آتے ہیں، صاحب ایمان لوگ، وہ اللہ کے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الظلم الی المساجد بالنور، اندھیروں کے اندر جو مسجدوں میں آتے ہیں، اللہ انہیں کامل نور کی بشارت دیتا ہے قیامت کے دن، جب کوئی کسی قسم کی روشنی کہیں نہیں۔ اللہ ہمارا نصیب ایسا کر دے۔ اور چوتھا بندہ وہ، یہ تیسرا بندہ تھا،
جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے کہ وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، اللہ ہمیں ایسا ہی انسان بنا دے۔ چوتھا انسان وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالرَّجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ دو لوگ ان کی دوستی اور محبت اپنے مفاد کے لیے نہیں، کسی کام کے لیے، رشتے ناطے کی وجہ نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا ان اللہ یقول یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن لوگوں کے اندر ایک اعلان فرمائیں گے۔ وہ اعلان کیا ہوگا؟ این المتحابون بجلالی، تجھے میری عزت کی قسم وہ لوگ سامنے آئیں جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ یہ بات میرے عزیز بھائیو یاد رکھیں، اسلام کے اندر محبت ایک بڑا ہی عظیم عمل ہے۔ ہم نے محبت کو ایک غلیظ کام میں استعمال کیا۔ اس اسلام کی اصطلاح کے اندر عشق نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ عشق لفظ کسی حدیث قرآن کی کسی بات میں لفظ عشق نہیں ہے، محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، یہ بندہ نیک ہے، یہ صاحب کردار ہے، مجھے اس سے اچھائی ملے گی، وہ بھی یہی سوچ کے اس سے محبت کرے کہ یہ اچھائی کا طالب ہے اور مجھے اس کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے، اسے اچھائی سکھانی چاہیے، ایسا شخص، یہ دونوں طالب و مطلوب دونوں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اعلان کریں گے این المتحابون بجلال اليوم اذلهم فی ظل یوم لا ظل الا ظل، آج جب کس چیز کا سایہ نہیں ہوگا میرے عرش کے سائے کے علاوہ، وہ لوگ باہر آ جائیں تو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے۔ یہ میرے عزیز بھائیوں، ہماری محبت اور ہمارا بغض اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر کسی سے محبت کریں تو اس لیے یہ ایک نیک انسان ہے، ایک نمازی ہے، ایک صاحب کردار انسان ہے، جب میں اس کی مجلس میں بیٹھوں گا تو مجھے یہ بہت سا فائدہ دے گا، مجھے ایک اچھا کردار ملے گا، اچھی گفتار ملے گی، اچھی سوچ ملے گی، اس لیے اس سے محبت کرتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، جب کوئی شخص آپ سے یہ بات کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا آپ سے یہ کہتا ہے، پہلی بات تو اگر کسی سے محبت ہے تو اس سے اظہار کرنا چاہیے، میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب جسے یہ کہا گیا ہے وہ اسے کیا دعا دے؟ بھائی اگر تم اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تجھ سے محبت کرے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ ایک ایسا اخلاص ہے۔ آپ دو چیزیں اپنی زندگی میں نوٹ فرما لیں، ایک اللہ کے گھر میں آنے والے نمازیوں کی آپس میں تعلق بنتا ہے، ایک حج کے سفر میں جو تعلق بنتا ہے کہ کسی بلڈ ریلیشن یعنی قریبی رشتہ دار کے ساتھ بھی وہ تعلق نہیں ہوتا، تو ان عبادات کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان آپس میں بن جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی مفاد نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، لیکن ایک نمازی آدمی جب دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے تو پوری مسجد کے لوگ اداس ہو جاتے ہیں، انہیں ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا بھائی ہم سے بچھڑ گیا۔ کیا کوئی بہن ایسی تو نیکی اور طہارت میں منفرد ہوتی ہے، جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کے جاتی ہے تو ساری بہنیں سمجھتی ہیں کہ ایک اچھی انسان دنیا سے،
اور حقیقت بات بھی یہ ہے کہ بعض لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں آسمان اور زمین روتا ہے ایک نیک انسان چلا گیا، اور بعض ایسے بدنصیب بھی ہوتے ہیں زمین و آسمان اس دن خوشی مناتے ہیں ایک بدبخت ہماری پیٹھ کے اوپر سے ٹل گیا۔ تو اللہ ہمیں بدبخت نہ بنائے، تا ہم سب کو خوش نصیب بنائے۔ تو چوتھا انسان وہ تھا جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہماری محبت کو بھی ایسا بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثن، تین لوگ ایسے ہیں من کننا فیہ وجد حلاوت الایمان، تو ایمان کی مٹھاس کو محسوس کریں گے۔ جس طرح ہم کو میٹھی چیز زبان کو لگاتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے یہ میٹھی ہے، تو ایمان کی حلاوت اور اس کی مٹھاس کو تین لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن کے اندر یہ تین صفات ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی صفت ان یکون اللہ ورسولہ، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کی سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے، وہ اس کے علاوہ کسی سے۔ سورۃ بقرہ دوسرے پارے کا تیسرا رکوع۔ اللہ رب العزت اہل ایمان اور جو بے ایمان ہیں ان دونوں کی بابت بتاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ اوروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جبکہ ایمان دار جو ہیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہاں اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے محبت وہ بھی ہم پہ فرض ہے۔ اگر ایمان کی مٹھاس کوئی محسوس کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلی یہ صفت ہونی چاہیے۔ نبی کریم نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اور دوسری صفت کیا ہونی چاہیے؟ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، دوسری محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ اگر میں اس سے محبت کروں گا تو اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ اچھے انسان سے محبت کرنا ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھے نبی کریم نے اچھے انسان کی دوستی اور برے انسان کی دوستی مثال دی۔ آپ نے فرمایا اچھے انسان کی دوستی کی مثال یہ ہے کہ جس طرح تم ایک عطر بیچنے والے کے پاس جا کے بیٹھو، وہ عطر نہیں بھی دیتا نا آپ کو، یا آپ کے جسم پہ لگاتا نہیں، آپ جب تک وہاں بیٹھیں گے خوشبو کو محسوس کریں گے۔ لیکن برے دوست کی مثال آپ نے دی کہ جس طرح ایک بھٹی تا کے بیٹھا ہوا ہے اور اس پہ چنگاڑے نکل رہے ہیں، اور آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، اگر آپ وہ کام نہیں بھی کر رہے تو کوئی نہ کوئی چنگاڑا آپ کے لباس کو، آپ کے جسم کو جلائے گا۔ یہ اچھے اور برے انسان کی مثال دی، اس لیے ہمیں دوستی کے اندر احتیاط برتنی چاہیے، ایسے انسان کو اپنا دوست بنانا چاہیے جو ہمارے لیے خیر سوچے۔ خیر کیا ہے؟ کہ وہ ہمیں دین کا سبق سکھاتا ہو۔ ایسا دوست نہیں چاہیے کہ ہم نماز کے لیے جا رہے ہوں تو ہمیں کھینچ کے دوسری طرف لے۔ ہمیں وہ دوست چاہیے جو ہم اپنے کام میں جا رہے ہوں وہ ہمیں اصرارن کہے کہ بھائی نماز کے بعد چلے جانا، اللہ کام کر دے گا۔ ایسا دوست یہ ہے اللہ کے لیے دوستی اور محبت۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ اور تیسری بات وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، وہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اپنے لیے اس طرح برا سمجھے اس طرح کوئی انسان آگ میں چھلانگ لگانا برا سمجھتا۔ اگر یہ تین صفات ہو جائیں، پہلی صفت اللہ اور اس کے رسول سے محبت، دوسری صفت انسانوں سے محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے، تیسری صفت کہ وہ کفر میں جانا ایمان کے بعد اتنا برا سمجھے جتنا آگ میں جانا برا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے انسان کو ایمان کی مٹھاس محسوس کروائے گا
وہ اس کے ذائقے کو چکھے گا، محسوس کرے گا کہ ایمان کی لذت کیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، کہ جب کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کے لیے فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فی، کہ اس بندے کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے تو میرے لیے دوسرے مسلمانوں سے محبت، وللمتجالسین فی، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے جو ایک دوسرے کی خیر کے لیے مل بیٹھتے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض عناد نہیں رکھتے بلکہ مل بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، دوسرے کے مال پہ نظر نہیں رکھتے بلکہ دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا مسلمان بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ منورہ میں آئے، چھوٹی سی مملکت، اس کی بنیاد رکھی، بحیثیت سربراہ مملکت سب سے پہلا جو خطبہ دیا آپ نے فرمایا ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگو میری بات غور سے سنو۔ یہ وہ مدینہ ہے جس کا نام یثرب تھا، یعنی مصیبتوں کی جگہ۔ دو خاندان تھے، اوس اور خزرج، یہ دونوں صدیوں سے ایک دوسرے کے قتل کر رہے تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، ناممکن تھا کہ ان کی آپس میں دوستی ہو جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر ساری زمین کا سونا بھی ان کو بانٹ دیا جاتا ان میں الفت نہیں پڑ سکتی تھی، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی۔ کس طرح؟ نبی کریم نے فرمایا اے لوگوں میری بات غور سے سنو، افشوا السلام، ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن، ایک دوسرے سلام کو عام کر دو۔ جب ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، دل کے اندر اس کے یہ ہے کہ میں نے اسے نقصان دینا ہے، اس کا نام تو منافقت ہے۔ کہ میں زبان سے السلام علیکم کہہ رہا ہوں لیکن میرے دل کے اندر آپ کے لیے بغض ہے، اس کا نام منافقت ہے۔ یہ اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا۔ اگر ہم زبان سے کسی کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، دوسرے پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اس کے جواب میں کہے وعلیکم السلام، تم پہ بھی سلامتی ہو، میری طرف سے تم سلامت ہو۔ یہ مسلمان کا کردار ہے۔ دوسرا وَطْعِمُوا الطَّعَامَ، دوسرے کو کھانے کی کوشش نہ کرو کہ اس کو کھلاؤ۔ آج سوشل میڈیا ہمیں سکھاتا ہی ہے کہ چوری کیسے کرنی ہے، کسی کا مال کیسے لوٹنا ہے، کسی کو دھوکہ کیسے دینا ہے۔ سبق کیا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکے کا سبق دے رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال چھین رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے متعلق بغض رکھ رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانچواں انسان وہ جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبْتُهُ امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف اللہ، ایک صاحب منصب، خوبصورت جمال والی اور مالدار عورت دعوت گناہ دیتی ہے، وہ صرف اس لیے ٹھکرا دیتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا، میں یہ کام نہیں کروں۔ ہمارے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ جس عورت نے آپ کو پالا، کہ ائمہ مفسرین نے زلیخا لکھا ہے، یہ عزیز مصر کی بیوی تھی۔ جب سیدنا یوسف جوان ہوئے تو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا تھا۔ فراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك، سارے دروازے بند کر کے کمرے میں لے گئی، اب دونوں کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں، چاروں طرف دروازے بند ہیں۔ وقالت حيث لك، کہنے لگی آؤ میں اپنی عصمت اپنی عزت تمہیں پیش کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی،
میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میرے رب نے مجھ پہ جو احسان کیے ہیں کہ اس کا بدلہ یہ دوں، میں اس کی نافرمانی کروں؟ تو اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے پہلے تو اس نے قید کیا، کسی طرح برائی پہ آمادہ ہو جائیں، 7 سال 8 سال کی قید برداشت کر لی، لیکن گناہ نہیں۔ وہ مسلسل اسی بات پہ آپ کو مارے پٹوائیں، کسی طرح یہ میری اطاعت پہ آمادہ ہو جائیں، نہیں ہوئے۔ اور اللہ نے اس کا انعام کیا دیا کہ عزیز مصر جس کی وہ بیوی تھی وہ مر گیا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر۔ تو ایک وہ شخص جسے ایک منصب والی صاحب جمال عورت یہ کہے کہ بھائی ہی تلک آؤ ہم گناہ کریں، وہ کہے معاذ اللہ یا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر۔ نبی کریم صلی اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو اپنی خواہش کی پیروی سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، اور کیا ہو سکتا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، کے لیے ایک نہیں 2 جنتیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجمع علی عبدی خوفین، کسی بندے پہ 2 خوف کبھی نہیں جمع ہوں گے، ولا اجمع له امنین، نہ ہی کسی پہ 2 امن جمع ہوں گے۔ اذا امننی فی الدنیا، جو شخص دنیا میں بے خوف رہا، اللہ سے ڈرا نہیں، جو من میں آیا کرتا رہا، اخفتہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ایسا ڈرائے گا کسی ڈرایا ہوگا۔ فَإِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا، جو دنیا کے اندر اپنے ہر کام میں اللہ سے ڈرتا رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَمِّنْتُهُ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن جب ہر شخص خوف زدہ ہوگا، اللہ اسے امن نصیب فرمائیں گے، اور یہ وہ شخص ہوگا جسے اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ پھر 7واں شخص وہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَىٰ حَتَّىٰ لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایک شخص اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں خرچ کرتا ہے تو بائیں کو پتہ نہیں چلتا کہ حقیقتاً یہ زندگی میں بڑا سوچتا تھا، کیسے ممکن ہے ایک شخص اپنا مال میں سے کچھ تو دیتا ہے اور اس کے دائیں ہاتھ خرچ کر رہا ہے، بائیں کا پتہ نہ ہو۔ پھر اللہ نے جب کسی کو سمجھانا ہوتا ہے، اس کے سامنے پریکٹیکلی کوئی واقعہ آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حرم کے صحن کے اندر اس وقت یہ پابندیاں نہیں تھیں، اللہ رب العزت اپنے گھر کی زیارت ہر کو نصیب فرمائے، اللہ کے گھر میں حاضری کا موقع ملا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد ایک بزرگ وہیل چیئر پہ آتے، انہیں ایک شخص لا کے پہلی صف جو اس وقت ہوتی وہاں آ کے ان چیئر کو کھڑا کر دیتے اور وہ اس میں بیٹھے ہوتے۔ ان کے پاس پیچھے سے لوگ آتے، کان میں کچھ کہتے، وہ اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے اور اسے ایسے ہی پیسے پکڑا دیتے کہ ان کے ہاتھ میں 500 ریال گیا ہے، 100 گیا ہے، 50 گئے ہیں، 10 گئے ہیں، وہ نہیں دیکھتے تھے۔ اس دن مجھے سمجھ آئی اللہ کے رستے میں پوشیدہ خرچ کرنا، کہ دایاں ہاتھ خرچ کر رہا ہے، بائیں کو پتہ نہیں، وہ اپنے پاکٹ میں کس طرح پیسے ڈال کے آتے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کے متعلق عرش کے سائے کے متعلق کہا ہے، یہ وہ شخص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسے شخص کے متعلق بہت ہی تعریف فرمائی، کہا کل امرئ فی ظل صدقۃ حتی یفصل بین الناس، لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے کے اندر ہوگا، یعنی جو اس نے صدقہ کیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم،
اگر تم صدقات ظاہر دو تو وہ بھی خوب جانتا ہے، اگر پوشیدہ دو تو وہ بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے۔ اس طرح کے دینا تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اللہ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ 7 لوگ ایسے تھے جن کا اس حدیث کے اندر ذکر ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، اور اسی طرح فرمایا صدقۃ السر تطفی غضب الرب، پوشیدگی میں صدقہ کرنا، چھپ کے کسی کو دینا کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے، یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ہمیں بھی کچھ دینے والا بنائے۔ آخری شخص وہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جو اکیلے میں بیٹھا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی کریم نے فرمایا جس شخص کی آنکھ سے صرف اتنا آنسو نکل کے اس کے رخسار پہ آ گیا جتنا مکھی کا سر ہے، اس چہرے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ لیکن یہ اپنے مصیبتوں پہ رونا نہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ ایک دن میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ رب العزت کو اپنی زندگی، اپنے اعمال، اپنے افعال، اپنے کردار کا جواب دینا ہے۔ یہ سوچ کے کہ میں کیا جواب دوں گا، اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ ایسے شخص جو اکیلے میں بیٹھا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی ریاکاری کا عنصر نہیں تھا، اس کی رخسار پہ آنسو گر گئے، اللہ ایسے شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ یہ 7 پاکیزہ لوگ جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے اللہ ان میں کوئی بھی صفت ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ اے اللہ تیرے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلتا، اے اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے دے۔ اے اللہ کل قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ہمیں بچا لینا۔ اے اللہ تو رحیم و کریم ہے، ہمیں اس رستے پہ چلا دے جو رستہ تیرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے متعین فرمایا۔ اللہ ہمیں اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ قرآن حدیث ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔